اس میں اللہ ذات کی فضیلت، اس میں اللہ کے تصور سے اسے ہر نیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیدار بخش کلاں اسی چیپٹر وائز تہاڈی خدمت دے وچ پیش کر رہے ہیں حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ دی یہ بک کے۔ اور میں پھر دستا جاواں کہ اگر کوئی بھی نواں مرید ہے، نواں طالب ہے تو انہوں دیدار بخش کلاں دا ہی مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ اسی اس کتاب دے آخری مراحل دے وچاں الحمدللہ پارٹ وائز تہاڈی خدمت دے وچ پیش کیتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کی فضیلت، اس میں اللہ کے تصور سے اسے ہر نیا مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اسم اللہ کی ہر چار کتاب سے اس میں اللہ ذات اور ذکر الہی سے اس کا وجود تبدیل ہوتا ہے۔ جو شخص عارف خدا ہو گیا وہ عارف واصل ہو گیا۔ جب وہ اسم اللہ کو دل پر نقش کرتا ہے اور وہ تصور سے دیکھتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اور جب وہ فقیر یا شیخ کا تصور کرتا ہے تو وہ صاحب تصرف ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے تو وہ دونوں جہان کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مساجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور تلاوت قرآن مجید بھی کریں گے، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ جو کوئی اہل محبت ہے وہ اس راستے سے مستفید ہوتا ہے، کیونکہ وہ اہل محبت ہے، وہ بھلا اس راہ سے کب محروم ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی اس راہ میں شک کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم اللہ، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کلمہ طیبہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کوئی کلمہ پر شک کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ آدمی کے وجود میں قرار پکڑتا ہے۔ طالب اللہ کا قلب اور بدن ظاہری اور باطنی طور پر اس میں اللہ سے ظہور پاتا ہے، بعد ازاں اس کو اسم اللہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ روشن ضمیر کی تجلیات کے انوار چمکتے ہیں۔ تجلیات الہی کے غلبہ کے سبب اس میں اللہ ذات تمام کا تمام متجلی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت تاریکی غائب ہو جاتی ہے اور ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ نور علی نور کے یہ مراتب مرتبہ حضور میں ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر فراق اور وصال برابر ہو جاتے ہیں۔ بیت اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، نور آ گیا اور تاریکی چلی گئی، ظلمات کی وجہ سے فرق ظاہر ہو گیا۔ اس مقام پر صحب دنیا اور سکر آخرت سے معبود کی خبر ہوتی ہے، غیر کی طلب مردود ہے، اور اگر وہ غیر کی طلب کرتا ہے تو یہ یہود کے مراتب ہیں، وہ ہرگز اپنے مقصود کو نہیں پہنچے گا، وہ تمام سے قطع تعلق کرے گا اور حق کو نوازے گا، وہ لالچی نہیں ہوگا، جمع کرنے والا نہیں ہوگا اور منع کرنے والا نہیں ہوگا، وہ صاحب حضور ہوگا اور سیر ہوگا۔ اس کے مراتب حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہوں گے،
اس کے نزدیک دنیا اور عقبہ برابر ہوگی۔ اس کے ایسے مراتب صلاۃ اللہ جرجیس علیہ السلام کی طرح ہوں گے۔ بیت، اے باہو جس کا دل زندہ ہو گیا وہ ہرگز جسمانی موت نہیں مرتا، ہم جہان سخن میں زندہ جان ہیں۔ بیت، فقر کا نام بھید ہے اور اس کی سیر اسرار ہیں۔ تجلیات کے مشاہدہ سے جو کشف کرامات ظاہر ہوتی ہیں ان سے وہ فقیر بیزار ہے۔ جو کشف و کرامات کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اہل دکان ہے، اہل فقراء کے نزدیک وہ اہل شیطان ہے، کیونکہ حب دنیا سے شیطان کی شیطنت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ اہل دکان حب دنیا رکھتا ہے، نہ وہ کسی کا رقیب ہے اور نہ ہی وہ کسی کا دوست۔ ظاہر میں وہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خدا پرست اور باطن میں خدا سے بے نصیب۔ چنانچہ بعض لوگ دن میں مسلمان ہوتے ہیں اور رات کو کافر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ رات کو کافر اور دن کو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اہل فقر باطنی اور ظاہری طور پر دن رات حقیقی مسلمان رہتے ہیں، لیکن شب و روز بعض شیخ، مشائخ، عالم، فاضل، دانشمند، غوث، کتب اور درویش بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہ ساڈا پارٹ 7 سی اور چیپٹر 1 سی دیدار بخش کلاں دا۔ اس تو بعد اسی اگلا چیپٹر تہاڈی خدمت وچ پیش کرانگے۔ امید ہے تانوں پسند آئے گا۔ اج واسطے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔